میں آپ سے بولوں کہ اس چائے کے کپ میں چائے کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک زہر بھی موجود ہے، تو کیا آپ اس چائے میں سے ایک گھونٹ بھی پینا پسند کریں گے؟ یا پھر میں آپ کو یہ کہوں کہ فلاں شخص کو کرونا وائرس ہے تو آپ اس کا ہاتھ ملانا تو دور کی بات، اس کے قریب جانے سے بھی پرہیز کریں گے؟ لیکن سگریٹ کی ڈبی پر واضح الفاظ میں موجود ہے کہ تمباکو نوشی کینسر کا باعث بن سکتا ہے، اور باقاعدہ فوٹو پرنٹڈ ہے کہ اس طرح کی مرض کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی پاکستان پوری دنیا میں سگریٹ نوشی کی تعداد میں چوتھے نمبر پہ موجود ہے، اور یہ تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ تعداد اتنی خوفناک حد تک بڑھ رہی ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ روزانہ 22,000 لوگ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، جن کا اگر ماہانہ اندازہ لگایا جائے تو ماہانہ 6,60,000 لوگ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک بات ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ سگریٹ کی قیمت میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ عام طور پر پاکستان میں 20 سگریٹوں والی ڈبی 50 سے 60 روپے میں مل جاتی ہے، جبکہ دوسرے ممالک یعنی اگر ہم بات کریں بھارت کی تو وہی 20 سگریٹوں والی ڈبی تقریباً 300 سے 400 روپے میں ملتی ہے۔ ایک اور حیران کن بات کہ پاکستان میں سالانہ 78 ارب سگریٹ پیے جاتے ہیں، اور اس میں سے 33 ارب اللیگل اور غیر قانونی سگریٹ ہیں۔ اس سے مراد وہ سگریٹ جو یا تو اسمگل ہو کر پاکستان میں آتے ہیں یا صرف وہ پاکستان میں کسی برانڈ کے نام سے جعلی طور پر بنائے جاتے ہیں۔ جہاں یہ سگریٹ انسانی زندگی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہیں پر یہ پاکستان کی معیشت کو بھی کافی حد تک نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 78 ارب سگریٹ پیے جاتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو بھی 78 ارب کا ہی خسارہ پہنچ رہا ہے۔ پاکستان میں یہ بہت عام بات ہے کہ ہم پبلک پلیسز میں بھی سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بسز میں بھی سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یا کوئی بھی مقام ہو، پارک ہو، جہاں بھی ہو ہم سگریٹ پیتے ہیں۔ لیکن دوسرے ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں پر اس قسم کی حرکت پر بہت بڑی سزائیں موجود ہیں۔ اگر آپ شمالی کوریا کی بات کریں کہ اگر وہاں کوئی شخص پبلک پلیس پر سگریٹ نوشی کرتا ہے تو نہ صرف اسے جیل میں بند کیا جاتا ہے، دوسری قیدوں کی نسبت اس کو 50% زیادہ سزا دی جاتی ہے، 50% کم کھانا دیا جاتا ہے۔ اب حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس قسم کے قوانین نافذ کیے جائیں جن پر پبلک پلیسز پر سگریٹ نوشی پر پابندی نافذ کی جائے، اور اس بری چیز کو روکا جائے، کیونکہ یہ نہ صرف ہماری نسلوں کو برباد کر رہی ہے بلکہ یہ پاکستان کی معیشت کو بھی بہت زیادہ حد تک نقصان پہنچا رہی ہے۔